بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس حدیث سے جانیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا: کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، مظلوم اور عادل حکمران۔ اس حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں، اجلونی نے کشف الخفا میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں لایا ہے، ذکر الہی اور ذاکرین کے فضائل۔ آپ نے حدیث کی سماعت کی، اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہلی بات تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے 3 کنڈیشن، 3 سٹیشنز ہوتے ہیں دعا کے۔ یا تو اللہ رب العزت چاہے بندے کے فائدے، بندے کے خیر کے مطابق اسے وہیں پہ اس کا جو ہے قبول کر لیا جائے۔ یہ پہلا سٹیشن، یہ پہلا اینگل ہے۔ دوسرا اینگل دعا کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوسٹپون کر دیتا ہے۔ بندے کی زندگی میں اگر اس کے لیے فائدہ فیوچر میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فیوچر میں پوسٹپون کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کر لی اور سارا سٹرگل کر لیا، پھر بھی وہ نہیں مانا اور ایگریشن میں رہا عرصے تک، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ باری تعالیٰ یہ تو نہیں مانتا، تو اسے، اس ظالم کو، کافر کو تو غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اب دعا کی قبولیت سے لے کے دعا کے ایپلیکیشن تک کا جو وقت ہے وہ 40 سال کا ہے۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں فالو اپ نہیں کیا کہ باری تعالیٰ وہ جو دعا مانگی تھی، جو تو نے قبول کی تھی، وہ کب ہوگی؟ نہیں۔ تو یہ جو سیکنڈ سٹیشن ہے، سیکنڈ اینگل ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ پوسٹپون فرما دیتا ہے بندے کے خیر کے لیے۔ اور تیسرا کہ اللہ رب العزت پوسٹپون کر کے دنیا میں وہ بدل کے آخرت میں لے جاتے ہیں اس دعا کو، اور آخرت میں ثواب کے اینگل سے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ بندہ دیکھے گا، بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میرے جو ثواب ہیں وہ کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ اچانک سے کوئی چیز نمودار ہوگی، وہ بندے کی دعا ہوگی جو کہ اس کی دنیا میں، اس کی حیات میں قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ثواب کے پلڑے میں اسے داخل فرما دیں گے، اور پھر وہاں سے ثواب اس کا ہیوی ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بندے کے خیر آپ دیکھیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کیا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے حمد کرنے والے، آواز دینے والوں کو۔ کافر ہو یا مسلمان ہو، اللہ رب العزت سب کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے خاص قبولیت ہے، کیونکہ وہ قریبی لوگ ہیں، انہوں نے مجاہدہ کیا، مشقت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں 3 لوگوں کو اسپیسیفکلی بیان کیا گیا ہے، اور بھی لوگ ہیں، مگر کیٹیگوریکلی یہ 3 لوگوں کا بیان ہوا ہے۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، جو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں، صالحین، ذاکرین، اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ ہم صالحین، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بندے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا ہے،
اللہ کے حضوری میں ایسے رہے ہیں, اللہ کے بندوں کی اتنی خدمت کی ہے, آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کی ہے, تو اللہ کے مقرب ہو گئے ہیں, تو پھر ہم ان کی صحبت میں جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرما. اور پھر غائب آدمی کے لیے دعا کرنا, کثرت سے ذکر کرنے والے, اللہ کی طاعت میں فرما برداری میں دین کی خدمت میں رہنے والے. پھر دوسری کیٹیگری, بہت اہم کیٹیگری, مظلوم کی دعا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مظلوم اور میرے بیچ میں کوئی بھی جو ہے وہ پردہ نہیں رہتا ہے, کوئی بھی شے نہیں رہتی, وہ براہ راست میرے سامنے ہوتا ہے, مسلمان ہو یا کافر. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی اس کی آہ سے بچنا چاہیے مظلوم کی. مظلوم کی بد دعا کسی کو نہیں چھونی چاہیے. کسی پر پہلی بات تو ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں ہو جائے جانے انجانے میں تو وہیں معافی تلافی کر کے کلیئر کر لینا چاہیے اس دنیا میں, ورنہ آخرت میں اگر یہ میٹر چلا گیا تو پھر خیر نہیں ہے, جب تک وہ بندہ خود آ کر اس کی معافی تلافی نہیں ہو جائے, یا اللہ رب العزت اس سے پھر پورا ڈیلنگ یا پورا معاملہ کی ہیئرنگ نہیں ہو جائے آخرت میں. اب کس کی جرت ہے کہ آخرت میں کھڑا ہو جائے ڈیلنگ کے لیے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ظالم کو دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. اب آپ دیکھ لیں, آپ فرعون کا حال دیکھ لیں, نمرود, شادام, حمان کا حال دیکھ لیں. اللہ نے فرعون کو دنیا میں بھی غرق کر دیا اور آخرت کے لیے اگزامپل بنا دے گا. دنیا کے اندر بھی سزا اور پھر آخرت میں بھی سزا تیار ہے. اور تیسرا کیٹیگری دعا کے قبول ہونے والے وہ ہے عادل حکمران, جو عدل کے ساتھ اللہ کے لوگوں کی, انسانیت کی خدمت کرتے ہوتے ہیں. اب عادل ہونا بڑی ڈیفیکلٹ بات ہے. دیکھیں نا, عدل میں تو آپ کسی کے دل شکنی بھی کر سکتے ہیں, فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, احباب بھی ہو سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو عدل میں تو معاملہ بڑا سخت ہے. اسی لیے عادل ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے. انسان بندگی بھی کر لے, نماز بھی پڑھ لے, زکوٰۃ بھی دے دے, حج کر لے, عمرہ کر لے, سب کچھ کر لے, جہاں اولاد کا معاملہ آ گیا, جہاں فیملی کا معاملہ آ گیا, جہاں دوستوں کا معاملہ آ گیا, اس کے پیر جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. عادل ہونا بڑی مشکل کا کام. تو یہ تینوں کام کیونکہ مشکل کے ہیں, اسی لیے جو ہے یہ تینوں کیٹیگری آف لوگ مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور ان کی دعا رد ہوتی ہی نہیں. الغرض اس میں جسٹس, عدل میں جسٹس بھی آ گیا. تو یہ ساری کیٹیگری, ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کی دعاؤں میں ایک خاص قبولیت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, کسی پر ظلم نہ کریں, اور عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی ہمارے لیے گلزار ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین سامان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بنائے جن کی دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوں. آمین بجاہ سید المرسلین.